مسلمانوں کے اندر ایک کانسیپٹ ہے جو کہ غلط ہے، اور وہ یہ کہ جو غیر مسلم ہیں وہ مرنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے، اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم جو اپنے کفر پہ مرے گا، غیر مسلم ہی مر جائے، اس سے اس کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، اس سے اس کا دین و مذہب قبول نہیں کیا جائے گا، وہ جن خداؤں کو اللہ کے مقابلے پہ پوج رہا ہے ان سے وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ کسی بھی دین کو اسلام کے سوا قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کے نزدیک، اور نہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا تمام غیر مسلم جو اپنے کفر پہ مر رہے ہیں، بچوں کے علاوہ، غیر مسلموں کے معصوم بچوں کے علاوہ، چھوٹے بچوں کے علاوہ، کیونکہ وہ کفر پہ اگر مر بھی جاتے ہیں کیونکہ برین واش ہوتے ہیں، تو ان کے لیے، ان بچوں کے لیے جنت رکھی ہوئی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن جتنے بھی غیر مسلم کفر پہ مر رہے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اٹس اے کلیئر رول بائی اللہ۔ غیر مسلموں سے ان کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، نہ کیا جاتا ہے، اور اس کا پریکٹیکل ثبوت کہ وہ سب کے سب مرنے کے بعد جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں وہ یہ کہ تمام غیر مسلموں کی لاشیں موت کے بعد اگر ان پہ کیمیکل نہ لگایا جائے تو بدبودار ہونا شروع ہو جاتی ہے بدبو آنا ان میں سے۔ آپ انہیں چھوڑ دو بغیر کیمیکل و بغیر کسی چیزوں کے تو وہ بدبو آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کا ثبوت ہے کہ ان کے اوپر قانون اپلائی ہو چکا ہے، بدبو آ رہی ہے، ان کی روحیں عذاب میں گرفتار ہیں، جل رہی ہیں آگ میں، جس کی وجہ سے ان کی جسموں تک بھی یہ اثر ہے، جس کو دنیاوی قانون میں، دنیاوی طور طریقوں میں کہتے ہیں کہ ڈیکمپوزیشن ہو رہی ہے، بدبو سڑ گلنا شروع ہو گئی ہے لاش۔ تو یہ نیک مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ ان کی لاشوں میں بدبو نہیں آتی، ان میں یہ پروسیس شروع نہیں ہوتا، ان کے اندر سے بدبو سڑنا گلنا کا کوئی کھیل ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو روحیں ہیں وہ جنت کی باغات میں کھا پی رہی ہیں، عیش کر رہی ہیں، مزے کر رہی ہیں۔ غیر مسلم کی روحیں آگ میں چل رہی ہیں۔ یہ اس بات کا پریکٹیکل ثبوت ہے کہ جہنم میں موت کے بعد، جہنم کی آگ میں موت کے بعد غیر مسلم گرفتار ہیں، اور یا پھر نافرمان اور گنہگار مسلم۔ لیکن جو نیک مسلم ہیں وہ جنت کی راحت میں، اس لیے ان کے جسم خراب نہیں ہوتے، سڑتے گلتے نہیں، بدبو نہیں آتی، اور ان پہ کوئی کیمیکل بھی نہیں ہوتا۔ وہ اللہ نے اپنی طاقت و قدرت سے محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو جو بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ غیر مسلم موت کے بعد جنت میں چلے جائیں گے، وہ یہ غلط کہتا ہے، غلط سوچتا ہے، اور غلط پریچنگ کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی غیر مسلم اگر کفر پہ مر گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بچوں کی ایکسیپشن میں پہلے ہی کر چکا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کے اندر جو کچھ طبقات یہ سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں کہ غیر مسلموں کو بھی جنت مل جائے گی، وہ غلط کہتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ خود یا تو کم علم ہیں، یا انہیں دین کا پورا علم نہیں ہے، یا پھر وہ جاہل ہیں، یا پھر وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر بغیر اسلام قبول کیے ہی جنت مل سکتی تھی غیر مسلموں کو، تو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ اتنی کوشش نہ کرتے، اور نہ ہی ان کی آپس میں غیر کفار کی طرف سے ان کی طرف اتنی شدت و مخالفت ہوتی کہ بعد میں جا کے جنگیں کرتے وہ کفار۔ ضرورت ہی نہیں ہوتی، سب کے سب چلے جاتے جنت میں، پھر کیا ضرورت کہ میں تبلیغ ہی کیوں کرنی؟ اور آج 21ویں صدی میں تبلیغ کیوں کر رہے ہیں مسلمان غیر مسلموں کو؟ تاکہ جہنم سے بچایا جا سکے، کہ وہ جہنم میں جا رہے ہیں تاکہ اسلام میں داخل ہو جائے تو وہ بچ سکے۔ اگر ویسے ہی جنت میں جانا ان کے لیے ممکن ہے تو پھر اسلام میں بلانے کی لوجک کیا بنتی ہے؟ اسلام قبول کروانے کی لوجک کیا بنتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر اسلام قبول کرنے کے لیے پریچنگ کی جا رہی ہے، جماعتیں بنائی جا رہی ہیں، دعوت دی جا رہی ہے، لٹریچر بانٹا جا رہا ہے، اسپیچز کی جا رہی ہیں، ڈیبیٹس کی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلم جو اسلام کے بارے میں سکھاتے بتاتے ہیں غیر مسلموں کو کہ آؤ لو، اور ساتھ میں مسلمانوں کو بھی اگر یہ سکھا دیں بیٹھ کر، یا بتا رہے ہو، یا غیر مسلموں کو یہ سکھا رہے ہو کہ نہیں تم بھی جنت میں جا سکتے ہو، تو ان کا یہ فلسفہ جھوٹ اور بے بنیادی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ثبوت میں بتا چکا، پریکٹیکل ثبوت کافی ہے۔ یقین نہیں آیا تو جا کے ریسرچ کرو، خود ریسرچ کرو، تحقیقات کرو، اور دیکھو کہ موت کے بعد صرف نیک مسلمانوں کی لاشیں ہی کیوں محفوظ رہتی ہیں، کافروں کی سڑگل کے کیوں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی پریکٹیکل ثبوت ہے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ ہاں دنیا میں بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے، یہ بھی بڑا فلسفہ ہے
کہ دنیا میں بیٹھ کے کوئی یہ بتا نہیں سکتا کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے. لیجنڈ آف اللہ بتا رہا ہے اللہ کے فضل سے, مسلم مین آف اسلام بتا رہا ہے اللہ کے فضل سے. سنو, کان کھول کے سن لو. جس کی لاش سڑ گل کے ختم ہو گئی ہے وہ جہنم کے عذاب میں گرفتار ہے, اور جس کی لاش سڑنے گلنے سے محفوظ ہے, تر و تازہ سلامت ہے, وہ سب کے سب جنتی ہیں. آؤ کس کو آنا ہے مقابلے پر, آؤ بحث کرو, آؤ ڈیبیٹ کرو, کون سے ٹی وی چینل پہ آنا ہے, آؤ کرو, آؤ لائیو آ کے بات کرو. آؤ کسی کے اندر اگر جرات ہے, دم ہے, حوصلہ ہے, اس ٹاپک پہ آ جاؤ, بات کرو کہ موت کے بعد, مرنے کے بعد کون کامیاب ہے, اسی دنیا کے اندر دیکھنے کے لیے کہ کون مرنے کے بعد کامیاب ہے. کسی ایک کافر کی لاش بھی محفوظ نہیں ہے بنا کیمیکل, تر و تازہ حالت میں. کیوں؟ کیونکہ سب کے سب غیر مسلم جو کفر پر مر گئے وہ جہنم کے عذاب میں ہیں, اور جتنے بھی غیر مسلم دنیا میں ہیں اگر وہ اپنی موت سے پہلے کلمہ نہیں پڑھتے اور ہر درمی دکھائیں تو سیدھے جہنم کے اندر, اور ان کی بھی لاشیں سڑگل جائیں گی بدبودار ہو کر. یہی ثبوت ہے کہ وہ جہنم کے عذاب میں ہیں, اور موت کے بعد کفر پہ مرنے پہ جہنم کے اندر جائیں گے, مطلب چلے جائیں گے. اس لیے ایسے مسلمانوں کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو مطمئن نہ سمجھو اور محفوظ نہ سمجھو کہ بغیر اسلام قبول کیے کوئی راستہ ہے بچنے کا. نہیں ہے, بغیر اسلام قبول کیے کوئی راستہ نہیں ہے. اسلام کے اندر آؤ تو پھر بے شک بچ سکتے ہو, لیکن اسلام کے اندر نہیں آئے تو باہر کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے سیدھے باہر جہنم کا ٹکٹ ہے. ثبوت موجود ہے. رہ گئے اگر یہ شک ہو کہ اسلام کا ہی خدا کیسے سچا ہے کہ اسلام قبول کریں, تو گاڈ آف نیچر .org پہ دیکھ لینا کہ وہ اپنے نام کو کیسے مخلوقات پہ لکھ کے دکھاتا ہے نیچر پہ, اور پروفٹ آف نیچر .com پہ دیکھ لینا کہ وہ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نیچر کے ذریعے کیسے لکھ کے دکھاتا ہے. اتنا ہی کافی ہے, کیونکہ اس کے سوا نہ تو کوئی خدا ایسا کر سکا اور نہ کبھی کر سکے گا, نہ کبھی کوئی ماضی میں کیا. وہ اللہ ہی سچا خدا ہے, اور کسی اور مذہب کا کوئی بھی خدا ایسا کرنے سے اس لیے محروم بھی ہے کیونکہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ دنیا کے اندر انسانوں نے خود ہی تیار کر کے ایجاد کیے ہوئے تھے. وہ اصلی خدا نہیں تھے, اور نہ ہیں اور نہ کبھی ہوں گے. اس لیے کلمہ پڑھو اور دین اسلام میں واپس آ جاؤ.